وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنے گھر کے گلشن کا ایک مہکتا پھول ہے، گھر میں چلتی پھرتی خوشی کی لہر ہے، اپنی سہیلیوں میں اس کی ایک خاص حیثیت ہے، سب کی نگاہوں کا محور و مرکز، سکھیوں کی محفل کی جان ہے، دراز قد، تیکھے نقش، نیلی آنکھیں جیسے کنول کے دو پھول، اور کانوں میں رس گھولتی خوبصورت آواز۔ مختصر یہ کہ اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ جی ہاں، شنایا تھی ہی اتنی حسین، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بس حسن کا ایک مرکہ تھی۔ شنایا کے گھر میں ہر وہ خوشی موجود تھی جس کی انسان تمنا کرتا ہے، خوبصورت حویلی نما گھر، لیٹسٹ ماڈل کی لگژری گاڑی، گھر میں ہر قسم کی جدید ترین سہولیات، نوکر چاکر اور پیسے کی ریل پیل، مگر ایک کڑی آزمائش بھی تھی کہ اس کی والدہ محترمہ کو سینے کا کینسر تھا، جس کا علاج پاکستان کے بہترین کینسر ہسپتال سے ہو رہا تھا۔ اس کے والد اپنی رفیقہ حیات سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے اپنی بیوی کی زندگی بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے اور دل کھول کر پیسہ خرچ کر رہے تھے، لیکن زندگی جتنی لکھی ہو اس سے ایک لمحہ بھی کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ ڈاکٹروں کی سر توڑ کوشش کے باوجود وہ جاں بر نہ ہو سکی اور جان کی بازی ہار گئی۔ شنایا پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ماں جو اس کی زندگی کی واحد رازدار تھی اور غمگسار تھی، اسے اکیلا چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اب شنایا ہر وقت بجھی بجھی سی رہنے لگی، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کی فرینڈز اسے خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتی، مگر بے سود۔ اسے تو جیسے چپ لگ گئی، ہر وقت خلاؤں میں گھومتی رہتی۔ اس کا باپ یہ سب دیکھ کر بہت اڑتا، وہ دوبارہ اپنی بیٹی کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا، اپنی بیٹی کے لیے دنیا کی ہر نعمت مہیا کر دی، مگر بیٹی کے دل سے ماں کی جدائی کا داغ نہ دھو سکا۔ دوستوں نے اس کے والد کو مشورہ دیا کہ اس کی شادی کرا دو، اس طرح شاید اس کی زندگی کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ یہ بات اس کے والد کے دل کو بھا گئی اور اس نے کئی رشتے کرانے والی عورتوں کو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آیا، مگر شنایا سے پوچھا جاتا تو وہ کوئی نہ کوئی عیب نکال کر انکار کر دیتی۔ وقت گزرتا گیا، شنایا کی عمر بڑھتی رہی اور رشتوں سے ان کا نظر چلنا جاری رہا۔ شنایا کے والد کی پریشانی بڑھتی رہی۔ ایک دن شنایا کے والد کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ شنایا کو اپنے ساتھ ایک باغ لے گیا، یہ سیبوں کا باغ تھا، اور شنایا کے والد نے شنایا سے کہا کہ بیٹا، اس باغ سے مجھے سب سے بڑا سب سے خوبصورت سیب توڑ کر لا دو، مگر جس درخت سے گزر جاؤ اس کی طرف دوبارہ نہیں آنا۔ شنایا نے کہا بابا یہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی لا کر دیتی ہوں۔ شنایا پہلے درخت سے شروع ہوئی اور ہر درخت میں اسے بہت سرخ اور خوبصورت سیب نظر آئے، مگر وہ بہترین سیب کی تلاش میں آخری درخت تک پہنچ گئی، اور آخری درخت میں کوئی معیاری اور سرخ بڑا سیب اسے نہیں ملا، اور خالی ہاتھ والد کے پاس آ گئی۔ گھر واپس آ کر والد نے شنایا سے کہا دیکھو بیٹی، اچھے رشتے والی بات بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسا معاملہ تمہارے ساتھ باغ میں پیش آیا۔ ہر انسان میں ساری کی ساری خوبیاں نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں رشتے کے لیے سر رکھنا پڑتا ہے۔ آج میں زندہ ہوں تو تمہارے سارے ناز اٹھا لوں گا، کل تمہاری ماں کی طرح میں بھی تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں تو سوچو پھر کیا ہوگا۔ شنایا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ باپ کی بات سمجھ گئی اور چند ہی دن میں ایک اچھے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ یوں خوشی خوشی اس کی شادی ہو گئی۔ اب وہ ایک بیٹے کی ماں ہے اور اپنے گھر میں ایک خوبصورت زندگی گزار رہی ہے، اور اس کا باپ اس کی خوشی میں خوش ہے۔